تیرے بن خالی آجا خالی. 1 2 3 اسٹارٹ تم نہیں کرنا ہوتا مصیبت. یار میں عید پہ نا اتنی بن ٹھن کے ایسی بچکانا حرکتیں نہیں کرنا چاہتی. السلام علیکم. Hey guys, welcome back to another podcast. Assalamualaikum everybody, this is your host Shavi Jafri. Assalamu alaikum everybody. And with us, our beautiful co-host Miss Momina Sundar Sayeeda. A very, very, very happy Eid Mubarak. Eid Mubarak. Everybody watching this right now. Hopefully you guys are doing good. آپ لوگ کی عید اچھی گزری ہوگی. کیسی ہیں آپ مس مومنہ سندر سیدہ؟ آج آپ نے بڑا کلر چھکا ہے. بس کیا کریں. ایکچولی ہم لوگ گئے تھے نا بلوچستان. جب گئے تھے نا ہم, یاد ہے آپ کو جب ہم بلوچستان گئے تھے؟ یاد ہے جب آپ آئی تھی ہمارے ساتھ, آپ نے کہا تھا کہ مغرب ہونے والی ہے, چلو واپس چلتے ہیں. مغرب سے پہلے آ سکتے ہیں تو آ جاؤں گی. ہم لوگ یار ایسا لگ رہا ہے میں نے روزہ توڑ لیا اپنا. ہاں مجھے بھی. ہم لوگ جب گئے تھے مغرب بلوچستان, ہم لوگ جب بلوچستان گئے تھے تو یار وہاں پہ ایک بوائے تھا. وہ بوائے بیسکلی ڈرائیور تھا محسن بھائی کا. اچھا. تو اس نے یہ پہنی ہوئی تھی اس طرح کی شلوار قمیض نا, یہ بلوچی شلوار ہوتی ہے. اس کا سائز سندا لٹرلی وہ اس کونے سے لے کے, بلکہ یہ پیچھے دیوار ہے نا, اگر یہاں سے اندازہ لگانا ہے, اس دیوار سے لے کے موسٹ پروبیبلی یہ جہاں یہ پڑا ہوا نا ہمارا لیپ ٹاپ, یہاں تک اس شلوار کا سائز ہے. اور وہ فل کھلی نا, وہ کھلی ہے, بس کھلی ہے. صحیح ہے. اس کے اوپر ابھی جس طرح میں نے شلوار باندھی ہوئی ہے, شلوار کے اس شلوار سے 6-7 شلوار قمیضیں بن سکتی ہیں. 6-7 بن سکتی ہیں لٹرلی. That's how much شلوار this is. تمہیں یاد ہے جب تم نے مجھے دکھایا تھا نا, میں نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی, اور میرے پاس وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک فل صوفے سے لے کے, صوفے کے اسٹارٹ سے لے کے, وہ نانوے کمرے میں صوفے کے اسٹارٹ سے اس دروازے تک تھی. تو وہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی پردہ پکڑا ہوا ہے. وہ تو صرف نیچے اگر 2 پاؤں نہ ہو تو لگتا ہے کہ شکر ہے کوئی آگے گانا نہیں ہے پردے کے پیچھے. لیکن ہاں اس کی بیوٹی یہ ہے نا کہ اس میں سارے بل آتے ہیں. بڑی وہ پیاری لگتی ہے. So I saw this guy was wearing it and I was like, dude, like I need this. ابے دینا. میں بھی تیرے پاس آنا چاہیے, میرے کو بھی دے. ابے دینا. میں بھی کہتا اے دینا. تو اس سے تمہیں بنوا کے دی یا تم نے بنوائی؟ ہاں میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کہاں سے بنتی ہے, کیا سین ہے اس کا. تو مجھے کہتا کہ یہ بھائی جان یہاں پہ بڑی دکانیں ہیں, وہ بنا دیتے ہیں. یہ اس کا اسپیسیفک نام ہے بلوچی شلوار. اس کو کوئی اور بھی نام ہوتا ہے لیکن بلوچی شلوار قمیض اس کو بولتے ہیں. تو مجھے بڑی پسند آئی. پھر میں اس بندے کے پاس گیا, بوائے کے پاس. اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے اندر اتنا کپڑا یوز ہوگا. میں نے کہا یار اتنا کپڑا تو یوزلی شلوار قمیضوں میں نہیں یوز ہوتا. مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے آنیسٹلی کہ کتنا یوز ہوتا ہے, لیکن مجھے پھر کسی نے بتایا کہ اتنا نہیں یوز ہوتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ بلوچی شلوار ہے, اس میں شلوار کا ہی زیادہ کپڑا ہے. تو یہ بھاری بھاری تو نہیں ہے تھوڑی سی, ایسا لگ رہا ہے میں نے کوئی لہنگا پہنا ہوا. اگر میں لڑکی ہوتی تو مجھے شاید کمپیریزنز نظر آتے, لیکن ہاں نہیں, لیکن پھر بھی ہے تو وہی کیا لان کاٹن جو بھی ہے, کاٹن ہے میرا خیال. I don't know what this is. مجھے کپڑوں کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے, حالانکہ میں کپڑوں کا کام کرتا ہوں. لیکن ہاں مجھے تھوڑا بہت کپڑوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. مجھے ڈفرنٹ ٹائپس آف کپڑوں کا پتہ لگنا شروع ہو گیا. کیسے I can touch and tell what کپڑا is. It is for guys T-shirts and stuff. اگر کسی بوائے نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور میں اس کو ٹچ کروں گا تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ یار اس کے اندر کیا کیا چیز ہے. از اٹ کاٹن مکس وتھ پولیسٹر, از اٹ یہ چیزیں بھی پتہ چل جاتی ہیں, جسٹ پولیسٹر, the percentages, the shine of it also indicates a certain level of different material mixed with cotton XYZ. جو ہماری اسٹریچبل وہ ہوتی ہیں جینس پینٹس ہوتی ہیں, ٹراؤزرز نہیں ہوتے جو ایڈیڈاس کے جو ٹراؤزرز ہوتے ہیں, وہ یوزلی اس کپڑے کا نام ہوتا ہے لائکرا. تو یہ ساری چیزیں. بٹ اینی ویز ہم پتہ نہیں کیا کپڑوں کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. بٹ آئی گیس عید از آل اباؤٹ کپڑے. آپ لوگوں نے کیا پہنا ہے عید پہ؟ اس کو بتا دیں تھرو دا کیمرا کہ آپ لوگوں نے کیا پہنا ہے. آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں, کامنٹس میں بتائیں ہمیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے. جب آپ کامنٹس تک جا ہی رہے ہیں تو آئی مین نیچے اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں, جاتے جاتے ایسے کلک کرتے یعنی کہ ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے. لائک کامنٹ سبسکرائب تینوں چیزیں کرتے ہیں. آپ لوگوں نے تھوڑی سی مرضی ہے, وہ let me just tell you this completely your choice, completely. آپ کو کوئی فورس نہیں کر, کوئی فورس آپ کو نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. No, but تمہیں پتا ہے بابا نے میرے ساتھ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ تم میڈیسن کا, مرضی تمہاری ہے جو چاہو بیٹا. کبھی فورس کیا نہیں, کیا نا, کبھی بھی نہیں کیا. میں یہ میری تو خواہش ہے, میں تو چاہتا ہوں بیٹا, مرضی تمہاری ہے.
اچھا ہاں ٹھیک ہے بابا صحیح ہے, مطلب کہ تو یہ میرے ساتھ میڈیسن میں آنے کے لیے ہوا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کر لو, میری تو خواہش ہے, میرے تو سارے بہن بھائیوں کے بچے ڈاکٹر ہیں, میں بھی چاہتا ہوں میری بھی ایک بچی ڈاکٹر نکل آئے, لیکن چوائس تمہاری ہے. ایموشنل بلیک میل نہیں, بلیک میل بھی نہ ہوا نا, کیونکہ کرو گے تو تم کرو, کرنا تو تم نے, فیصلہ تمہارے پہ ہے شابیر. میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کرو, ہاں میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کرو, تو میرے ایک ایک بھائی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کرو, لیکن مرضی تمہاری ہے, مرضی تمہاری. لیکن میرا دل بہت, مجھے بہت سکون ملے گا کیونکہ خاندان والے بھی تو ہے نا, ان کو بھی تو یعنی ان کے بچے ہیں, میری بھی تو خواہشات ہیں, اس کے میرے سارے بہن بھائیوں کے بچے ڈاکٹر ہیں, تو مرضی تمہاری ہے, تو مرضی آپ لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ لائک سبسکرائب کریں, بٹ مرضی آپ لوگ کی, کوئی مسئلہ والی بات نہیں, ہم چاہتے ہیں. لیکن my dad was a little more direct. اچھا کر, ابے کر, میری مرضی ہے, نہیں کرے گا تو نکل, ابے تو چل رہے, تو جانا رہے, تو چوپ رہے. So yeah, yaar I just tweeted something today کہ عید vibes جو ہے نا وہ کسی بھی فیسٹیول کے اندر اس طرح کی وائبس نہیں ہے, اور آئی کین اونلی کمپیئر ٹو عید بیکاز یو نو وی سیلیبریٹ عید, بٹ کرسچنس کے لیے کرسمس ہوتی ہے, جوز کے لیے پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, بٹ ہندوؤں کے لیے آئی گیس ہولی, دیوالی ہوتی ہے, بٹ فار عید اٹ جسٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دس. کون, ایک سیکنڈ, somebody is over here, کون بچے نا, ہاں جی آ جائیں, چائے آ گئی. پڑھنا آپ چائے نہیں پی رہی اپنی؟ یار آپ نے آج مجھے کب پہ دی ہے, میں دیکھ رہی ہوں میری عزت کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے الیاس کو بھی کیا کہا, اس کی بھی بیچارے کی ہنسی نکل گئی. تھینک یو لے جائیں کپ لے جائیں. سو تو جو عید کی وائبز ہیں نا, آئی فیل لائک عید وائبز are probably the best vibes in the world, and I can only compare it to like I wish other people from other cultural backgrounds could experience what we experience, the vibe overall, the happiness. But مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر ہم لوگ دیوالی سیلیبریٹ کریں یا ہم لوگ کرسمس سیلیبریٹ کریں کہ او بس ہم لوگ اس طرح ہی ہوں گے نا, ہمیں وہ اندر سے فیل نہیں آ رہی ہوگی کہ یار عید ہے یار, مطلب بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم زیادہ بہتر ہیں. جیسے ہمیں, مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ سے بابا کا یہ رول رہا ہوا ہے کہ عید سیلیبریٹ کرنی ہے نہیں کرنی, کہیں آنا ہے کہیں نہیں جانا, نہیں آنا, جو بھی نہیں کرنا, عید ہے تیار ہو کے نئے کپڑے پہن کے گھر بیٹھ جاؤ, سونا نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بس, ہمارا ہمیشہ سے بچپن سے یہ رہا ہوا ہے کہ تیار شیار ہو کے اور ہمیشہ سے نکلیں گے. بٹ بیچ میں لاسٹ ٹائم شاید کرونا آ گیا تھا, پھر بیچ میں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ فیملی میں ڈیتھ ہو جائے تو پھر آپ سیلیبریٹ اس طرح نہیں کرتے کہ لوگوں کے گھر جا رہے ہو. تو ہمیں بس تب بھی یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہم لوگ عید آ گئی ہے, اب آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے نئی چیزیں نکالنی ہے, نئے جوتے نکالنے ہیں, نئے کانٹے نکالنے ہیں, نئے شارٹس, نیو شوز اور نیو کلوتھس. میں اپنے بھی ٹچ کرنا شروع ہو گئی. There's a feminine side to every man. Anyways. تو عید کی یہ والی وائبس بہت ہوتی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ہولی یا دیوالی پہ کہہ دے کہ یار دیوالی ہے یار تیار ہو, تو میں کہوں گی یار آئی گیس جو ہندوز ہیں اور جو کرسچنز ہیں وہ یہ آرگیو کریں گے کہ آپ لوگوں کو کیا پتا دیوالی اور ہولی کا کیا مزہ ہے, اور کرسچنز کہیں گے برو یو ہیو نو آئیڈیا what it feels like to you know on the day of Christmas and stuff. But I don't know man, like Eid is just Eid. Like there's nothing to compare it to. Different ہے نا, عید کی بہت happy vibes ہیں. Happy vibes ہیں exactly. بہت جیسے میٹھے کی vibes ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا میٹھا آیا ہے اینڈ میں, تو ہمارے جب یہ شیر خورما بنتا ہے, سوئیاں بنتی, تو آپ ہوتے ہو کہ یار مطلب بے شک ساتھ چیزیں نمکین بھی پڑی ہوں گی, آپ ہو گئے کہ لے کے نا بھائی وہاں پڑی ایسے مست. Should we do like سوئیاں eating ASMR challenge right now? مجھے یوں کر کے تھوڑا سا دودھ. اچھا عید پہ سوئیاں کیوں بنتی ہیں, کیوں, اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میٹھے میں آتی ہے نا, آئی تھنک میٹھے کے ہوتی ہے, شیر خورما, سوئیاں, اور باقی پھر لوگ اب فینسی ڈیزرٹس بھی بنا لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم لوگ جس کو دال سمجھ رہے تھے وہ کسی چیز کا حلوا تھا. ہاں پتہ نہیں کچھ عجیب سی چیز بنی ہوئی تھی. وہ سندس کے ڈیڈ آئے ہوئے تھے نا شاہ جی, تو شاہ جی نے وہ لینے کی کوشش کی. شاہ جی کہتے کیا ہے, میں نے کہا شاہ جی پتہ نہیں, کچھ بس دال نہ ہو, باقی خیر. پھر امی پیچھے سے بولی اس کا حلوا, تو بابا نے وہیں سے چمچ اٹھا کے اسی میں سیٹ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے حلوا ہے اپنی جگہ, میں تو سوئیاں کھاؤں گا نا. بابا نے لٹرلی یہی کیا نا, فل چمچ بنایا اور واپس. شاہ جی نے پہلے آئی کال اٹ ڈیڈ شاہ جی اف یو کنفیوزڈ ہو آئی ایم کالنگ شاہ جی. شاہ جی نے پہلے نا سوئیوں میں چمچ ڈالا, پھر شاہ جی نے کہا نہیں یار میٹھا نہیں کھانا. اس کے بعد شاہ جی نے دال ٹائپ چیزیں اٹھائی. جب ان کو پتہ لگا کہ یہ حلوا ہے, کہا نہیں, وہ سیدھا چلے گئے اس کی طرف, پھلکیوں کی طرف. او ہو. بٹ لیکن یہ ہمیشہ سے بچپن سے یہی چیزیں رہی ہوئی ہیں, سوئیاں, شیر خورما,
یار وہ کیا ہوتا ہے؟ سوئیاں اور شیر خورما ایک ہی ہوتا ہے. شیر خورما وہ ہوتا ہے یہ جو بنتا ہے, یہ شیر خورما ہوتا ہے. رسگلے ہوتے ہیں, رسگلے ہوتے ہیں یار. وہ کیا ہوتے ہیں پارٹنر؟ کلفی رسگلے ٹائپ کوئی چیز. یار چپ کرنا رے. یار وہ جو سلائس بنتے ہیں, سلائسز. یار سلائس, یار شاہی ٹکڑے. شاہی ٹکڑے. یہ بدتمیزی کی ہے نا تم نے میرے ساتھ, شاہی ٹکڑے کا نام لے کے. اب مجھے شاہی ٹکڑے کھانے. نانو ہر عید پہ شاہی ٹکڑے بنواتی ہیں, اس دفعہ کیوں نہیں بنوائے؟ پتہ نہیں, مجھے شاہی ٹکڑے کھانے. پہلے شاہی ٹکڑے کا موڈ آف ہو گیا. I love from the past 2 minutes یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی, میں تو خالی ایکسپیرینس کر رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے کیا بنا دیا, ہاں شاہی ٹکڑے. میں شاہی ٹکڑے کیوں, تم نے شاہی ٹکڑے کیوں بنائے؟ نہیں بنائے, اوکے میں بات نہیں کری. اب میں ناراض ہو گئی. اچھا تم ناراض ہو ابھی, احتجاج پہ. اچھا 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 اچھا. خیر تم بتاؤ تمہاری عید بچپن سے کیسی ہوتی تھی؟ یار بچپن سے یہ ہوتا تھا کہ لائک آئی ریمبر وی یوز ٹو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ 7 o'clock. آج کل تو خیر نماز کا کوئی سین ہی نہیں ہے بیکاز آف کووڈ, عید کی نماز کا, سوری, کووڈ سچویشنس کی وجہ سے. لیکن آئی ریممبر کہ ہاں پاپا کا اٹھانا, ماما کا اٹھانا, تیار کرنا, زبردستی بچوں کو تیار کرنا, صبح صبح نہلانا, یوں چپکا کے بال برش کر کے, وہ جو جیل والی فیل نہیں آتی تھی زپ, یعنی لٹرلی بندہ یوں کر کے اوپر ٹماٹر رکھ کے ٹماٹر کاٹ لے بال. ہاں اس کے بہت چپکے ہوئے بال ہوتے تھے. ایان کے بھی بہت چپکے ایان کے بھی, ہم سارے بھائیوں کے سارے جو ماما نا, تمہارے شاید سائڈ پہ سیدھے آتے تھے, ایان کے پیچھے والے بنتے تھے ایسے. ہاں اچھا, وہ اتنے فریش نہا کے جب آپ یوں کر کے بال بناتے نا تو وہ اگلے 2 منٹ تک یوں کر کے پانی سائڈوں سے ٹپک رہا ہے. سو اینی ویز, تو مجھے وہ یاد ہے وقت کہ پاپا ہمیشہ یعنی کہ عید پہ تھوڑا سا ناراض ہوتے تھے کہ ارے نماز میں سو جائیے, جلدی کرو, اور پھر وہ بھاگے ہم سارے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. ڈکلنگز کیونکہ تم لوگ تھے بھی جوائنٹ فیملی میں نا, تو 4-5 بچے تو ویسے ہی بن جاتے تھے. ایگزیکٹلی. تو وہی یاد ہے کہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کے آنا, ہم نے واپس آنا, دادا دادی سے ملنا, پھر آہستہ آہستہ ایک کر کے خاندان والوں کا آنا. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دیسی کلچر از دیٹ you don't have to take appointment to go to somebody's house, especially your relatives. I mean it's a good thing and a bad thing at the same time, especially جب آہستہ آہستہ لوگ ہوم بیسڈ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو لوگ اکثر فیل کرتے ہیں کہ یار ڈونٹ ڈسٹرب اس, ہمیں بتا کر آؤ جو بھی ہے, یہ پرائیویسی ہوتی ہے, ان سب کچھ ہوتا ہے. آئی فیل دا سیم وے. بٹ عید پہ بٹ سب ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. عید پہ there are no rules. You can go to anybody's house, anybody can come to your house, everybody is expecting somebody's going to come to your house. اور آپ مائنڈ کر بھی سکتے, خوشی ہو رہی ہے باتیں کرتے مہمان. ابھی یعنی کہ میں اور سندس یہاں بیٹھے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمارے کوئی 15-20 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں دادی کے کمرے میں, امینہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں 10-20 مہمان. And they're just there chilling and we're just here chilling and I feel like this is like beautiful. ہماری عید بہت چمکیلی ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے, بہت چمکیلی ہوتی تھی. گولڈن چمکیلے جوتے, گولڈن چمکیلا بیگ, گلاس, کیونکہ لپسٹک ہم لگا نہیں سکتے تھے, ہم لوگ گلاس لگاتے تھے, وہ بھی گلٹرز والی ایسے کرتے تھے نا, ایسے وہ چمچم ہوتی تھی, جگہ سے بھی ہل جاتی تھی, اتنی وہ چمچم ہوتی تھی. اور کلپس, یہ 4-5 چیزیں جو ہوتی تھی. فراک ہمارا نارملی ہوتا تھا, اس میں زیادہ چمچم نہیں ہوتا تھا, لیکن جوتے, بیگ اور کلپس, یہ 3 چیزیں ہماری فل چمچم ہوتی تھی. کہ میں اور سیدہ جو ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ بھی جوائنٹ فیملی میں تھے, جو میری ایج کی تھی کزن, ہم لوگ بس ٹک 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 کر کے ہیلز اپنی پٹ 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 کر کے ہر جگہ بس پھر رہے ہوتے تھے کہ بس عید آ گئی ہے. تو وہ بڑا فٹ سین ہوتا تھا. اور وہ چیزیں کم ہو گئی, شاید ہم لوگ بڑے ہو گئے, کیونکہ ابھی تک ابھی آپ دیکھو بچوں کو, ابھی انایا گولڈن چین والا بیگ لے کے جس طرح پھر رہی ہے. I look at these kids جو کہ ابھی چھوٹے ہیں, and like I remember the time when I was their age and the stuff I used to do, and it's so similar to what they're doing, and it's amazing to see the transition کہ یار ہم یہ کل کی تو بات ہے, ہم یہ تھے, یو نو, بھاگا کرتے تھے, میں, تم, فرحال, شیتو, مومو, شان, انجو, ایان, ہم لوگ سارے کزنس ایک ہی گھر میں, ہم لوگ آلموسٹ بڑے ہو رہے تھے, ہم لوگ بھاگا ٹک 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 سارے بھاگے ایک, یعنی کہ ہمارے پیرنٹس کی جو سب کی شادیاں ہوئی ہیں نا, شادیاں ان کی الگ الگ ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے پلان کیا بچہ ڈھوم, ایک سائز کے بچے نے, یعنی میں, تم, فرحال, شیتو, شان, 5 تو یہ, اور ایان 6, تو یہ ہو گئے 6 بچے ود ان 1 year نکلے ہیں. میری باری ہے. سو آئی تھنک یہ جو ہمارا جو
एज ग्रुप था ना सबका, वो एज ग्रुप ही सेम नहीं था, हमारी ऑलमोस्ट सबकी एजें भी यानी कि सो सेम सिमिलर, तो हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं. सो आई रिमेंबर आई लुक एट ऑल ऑफ दीज किड्स, दीज स्मॉल किड्स, एंड जो ये हरकतें कर रहे होते हैं, एंड आई जस्ट क्विकली रिमेंबर यार वो मैं भी गिरा करता था ईद पे. ये सारी चीजें यार. लेकिन ईद का ईद की वाइब्स ऐसी होती थी कि हालांकि हम लोग ऑन एंड ऑफ, हम लोग शायद हर वीकेंड पे मिलते थे. हम लोग क्योंकि कैंट में होते थे, हम लोग यहाँ होते थे, हम लोग हर वीकेंड आते थे, हर सैटरडे संडे को ना. लेकिन जब हम लोग ईद पे मिलते थे ना, गेम्स हमने वही खेलनी है ईद पे भी, लेकिन ईद पे गेम्स की वो वाइब्स ही डिफरेंट होती थी कि हम लोग खेल अगर क्रिकेट रहे या फुटबॉल खेल रहे तो बड़ा वाह मुझे पास. अच्छा, और एक और चीज़ होती है, पता नहीं औरतों के साथ होती है कि नहीं, लेकिन लड़कों के साथ, मर्दों के साथ, हमारे साथ तो ये डिलेमा है ना ईद पे कि जो हमारी पीछे वाली जो कमीज है ना वो उठा के बैठनी है. क्यों ये करते हैं यार? क्योंकि पीछे उसके ऊपर ना यूं करके क्रीज आ जाती है, बल आ जाते हैं बहुत ज्यादा. लेकिन अभी देख लो इस पे कितने बल आ गए, एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. तो आई जस्ट लेट इट बी. आई जस्ट लेट इट बी कंप्लीटली. नहीं, मुझे नहीं लगता कि करके बैठना चाहिए, मतलब क्योंकि अजीब लगता है ना, एक बल थोड़ी आएगा. हाँ, मुझे लगता है लोगों को कमीज गंदी होने का ज्यादा इशू होता है. नहीं, कमीज कैसे गंदी हो सकती है पीछे? हाँ, वैसे हो भी सकती है कमीज. अगर आप हर जगह जा रहे हो, जैसे अभी मैं बाहर सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, तो मुझे कमीज ऊपर करके बैठना चाहिए था. वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे कमीज ऊपर करके बैठना चाहिए था. लेकिन मुझे लगता है जब आप पड़ंग करके बैठते ही हो नीचे, तो आपकी कमीज हवा से ऊपर हो ही जाती है. लल. हाँ, बैठ के दिखाओ. ओके. ये आदत है ना, ये आदत है, यानी कि मैं नहीं, मुझे मेरा वो नहीं है कि मैंने बस साइकोलॉजिकल ना हो, देखा है और पता है कि ये करना है, बस ये. हाँ, कि ये करना है बैठते हुए. अच्छा, नहीं, मुझे मैं बड़ा इरिटेट होती हूँ उस चीज से कि मतलब ये कि आप कमीज. अच्छा, यो जस्ट बिफोर वी फॉरगेट, there are a couple of things we should talk about. Number one is Shehroz, the guy who was on the podcast a few months ago, I think last year October. Shehroz आया था. Shehroz is a mountaineer, और वो उसने पॉडकास्ट में आके बहुत बातें की. If you haven't seen that podcast, should be the first link in the description. You should go and check it out. लेकिन शहरोज़, why I mention him is that क्योंकि उसने पॉडकास्ट में कहा था कि वो माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ने की तैयारी कर रहा है उस वक्त. एंड आई जस्ट लर्नड अ कपल ऑफ डेज अगो ही बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी who climbed the Mount Everest. So I feel nice, like yani huge rounds of applause to Shehroz and to climbers in general, Pakistani climbers. But I know how hard and how difficult it is, and this guy just randomly just comes on the podcast and just randomly talks about him climbing. I had almost like, not that I didn't have faith in him, लेकिन एक यानी कि एक लगता है यार he is too young for this. हाँ, you know? लेकिन उसका जो नॉलेज था, जो उसको चीजें पता थी, जो उसको बातें पता थी, जो आइडियाज उसके पास थे. हिम्मत सुंदस, हिम्मत की बात है. के अलावा आपकी मोटिवेशन बहुत चाहिए होती है, और ये मोटिवेशन आपको अपने अंदर से ही चाहिए होती है. मतलब आपको लोग बहुत समझा चले जाते हैं, लेक्चर्स आपको बहुत लोग देने वाले होते हैं, लेकिन जब तक आपको खुद नहीं पता होता कि ये चीज़ मैंने ही करनी है, आप नहीं कर सकते. उसको जो चीज़ें पता थी, जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा था, जितना वो डिटर्मिन्ड था कि अच्छा मैंने ये करना है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ नहीं रहा कि मैंने चीज करनी है, ये करनी है मैंने. And he was very focused on his, I just remember him, वो फ्रिज में केक पड़ा हुआ है ना, वो देखो केक पड़ा हुआ है फ्रिज में मेरे. हाँ, ताकि तुम्हें रेफरेंस समझ आ जाए ना. ये मुझे कल शहरोज के डैड ने ला के दिया. अच्छा. हाँ, शहरोज का एक्चुअली मेन अकाउंट हैक हो गया था, so his dad came over, very very sweet guy, he almost looked like Shehroz himself. अच्छा. And he's like बेटा, मेरे बेटा है शहरोज, उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया. वो उसका जो इंस्टाग्राम है वो हैक हो गया. ये उसका अल्टरनेटिव इंस्टाग्राम है, वो आपको मैसेजेस कर रहा है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है वो तुम्हें. तो आई वाज लाइक, वो अंकल थैंक यू सो मच. तो मैंने फॉरन इंस्टाग्राम उसका खोला. आई रियलाइज शहरोज हैज हैड मैसेज मी अ लॉट, एंड ही सेड शाहिद भाई, आई एम एट माउंट एवरेस्ट बेस कैंप. ही इज कमिंग डाउन टू द बेस कैंप नाउ, व्हिच इज अनबिलीवेबल मैन. यू हैव टू, it's a life and death scenario when you're climbing a mountain, and that to the tallest mountain in the world. It's not easy. आप मरते हो जिंदा होते हो. Just, hats off to you, Shehroz. I would love for you to come back to the podcast. I just want to know all about your experience of going to the Mount Everest. So we're definitely going to talk about that. You were going to say, sorry? नहीं, मैं कह रही थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी हालांकि रिसेंटली इतनी डेथ्स वगैरह पता चली थी हमें, जैसे वो अली सतपारा अंकल थे, जो भी अली सतपारा ही थे ना, हाँ, उनका जब हुआ था, और उनके साथ भी 2 लोग और थे. सबका जब हुआ था ना कि आप इतना डर जाते हो उस चीज़ से कि यार अच्छा चलो अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेंगे. बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप इस तरह सोच लेते हो कि यार
ابھی یہاں پہ کافی بیڈ سین چل رہا ہے تو چلو تھوڑا سا رک کے کر لیں گے, لیکن ٹائم اس طرح کا تھا کہ وہ ڈر سکتا تھا یا وہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی, بٹ شکر ہے اس نے کر لیا اور نہیں رکا, اور وہ فوکس تھا بہت زیادہ. ہاں ایبسلیوٹلی 110% فٹ ہے. اٹس کریزی مین. اگین اٹس absolutely insane. Acha, there's one more thing. It's a little sad actually, but I have to talk about this because it means a lot to me. Ek fan hai, his name is Syed Haseeb. Haseeb bhai hain, unki choti si beti hai, and پچھلے دنوں کی بات ہے, وہ آ کے ملے مجھے گھر کے باہر, میری بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہے. I noticed there was something on his head, تھوڑا سا بلڈ وغیرہ نکل رہا تھا نا سامنے سے. انکل کے؟ ہاں انکل نہیں, یعنی کہ آئی تھنک ہی از پروبیبلی لائک اے کپل آف ایئرز اولڈر دین می. چپیڑ ماروں میں, انکل کپل آف ایئرز اولڈر دین می کو انکل بنا دیا تم نے. نہیں, میں نے کہا بوائے بوائے. سو آئی گاٹ ٹو نو دا اسٹوری دیٹ ہی ایونچولی ٹولڈ می دیٹ ہی ہیڈ لائک اے برین سرجری, اور ان کا جو فرنٹل یہاں پہ جو اسکل ہے لیفٹ سائڈ والا, دے ہیڈ ٹو ریموو اٹ. تو ان کا وہ اندر کو جا رہا تھا سارا, اینڈ ہی واز جسٹ اسٹرگلنگ with a lot in life, and I just wanna say this کہ آج عید ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت گیونگ فیل کر رہے ہوتے ہیں آج کے دن. If there is anything you can do to help out Haseeb bhai who came over to the house, I'm gonna leave his details in the account below. You can go and donate him money because he needs it. I'm gonna do a donation on my end. اور اگر آپ لوگ کے دل میں بھی جو ہے, جو بھی آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں, so the details are going to be down below inshallah. And I'm gonna try to share a picture of his right about here right now. If you didn't see it, then he didn't allow me to use the picture, but either way guys, the details are below. You just have to trust me with what I'm telling you and try to help the guy. It's going to mean a lot to me, and definitely going to mean a lot to somebody who's fighting life and death right now. But anyways, back to happy Eid moments. So what else did we do on Eid? Last Eid بھی almost ایسی گزری تھی ہماری, ہے نا؟ لاسٹ عید تو بہت رکی ہوئی تھی کیونکہ فرسٹ ویو تھی نا. لاسٹ عید پہ تو لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. مجھے لگتا ہے ہم لوگ صرف نانوں کو سلام کرنے آئے تھے. ہاں, صرف لاسٹ ایئر تو ہم لوگ صرف نانوں کو سلام کرنے آئے تھے, اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں تھا. اچھا, تمہیں کورونا ہوا ہے ابھی تک؟ یار مجھے لگتا ہے مجھے ہو چکا ہے, ہو کے ختم ہو چکا ہے. تمہیں لگتا ہے مجھے ہوا ہے؟ ہاں مجھے لگتا ہے تمہیں بھی ہو چکا ہے, کیونکہ مجھے ہو چکا ہے, کیونکہ مجھے اگر ہو چکا ہے تو تمہیں بھی ہو چکا ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد ہر کسی کو ہو چکا ہے, تو مجھے کیوں نہیں ہوا؟ میں اتنی کیا آ گئی ہوں کہ مطلب ہر کسی سے مل رہی ہوں, ہر چیز ہو رہی ہے, تو مطلب اس کو ایزی نہ لیں. بٹ میں اس لیے اس چیز کو ایزی اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ مجھے فیل نہیں ہوا نا کچھ, میرا ایسمپٹومیٹک ہو سکتا ہے یا مجھے نہیں بھی ہو سکتا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کو ایزی نہیں لینا. بٹ ہاں مجھے لگتا ہے مجھے ہو چکا ہے کہ ہو کے ختم. مجھے لگتا ہے میجورٹی لوگوں کو ہو چکا ہے, اور ان کو آئیڈیا بھی نہیں. میں کہہ رہی ہوں یہ بات, میں تو مجھے لگتا ہے میکسیمم لوگوں کو سیکنڈ ویو میں ہو چکا ہے, کیونکہ سیکنڈ ویو تک لوگوں کی اتنی بس ہو گئی تھی کرونا سے کہ سب لوگ تھے کہ یار مطلب نہیں, گھر پہ بند رہیں گے تو بھی مر جائیں گے, نکلیں گے باہر تو بھی مر جائیں گے, تو نکلو یار باہر. مجھے یہ لگتا ہے. تو اس عید پہ تو سارے مجھے لگتا ہے مل رہے ہیں, جن لوگوں نے نہیں ملا تھا. عید کا تم نے کنٹروورسی سنی ہے کیا؟ ڈیڈ یو فالو اپ وذ؟ ہاں عید کی کنٹروورسی, یعنی کہ دے اناؤنس عید سپر لاسٹ منٹ نا, لاسٹ نائٹ. what do you know about it? کیا ہوا؟ I think آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاند رات نہ سیلیبریٹ کریں اس لیے کہ وہ لوگ فوراً رش نکل جاتا ہے نا باہر چاند رات سیلیبریٹ کرنے کے لیے. آپ اگر دکانیں شکانیں بند بھی ہیں نا تو لوگ بس ویسی گاڑیوں میں نکل جاتے ہیں, کیونکہ لاہور مطلب ہر جگہ پہ رونقیں عید کی الگ ہی ہوتی ہے نا. بالکل. تو کیا چاہیے؟ فون ڈھونڈ رہا تھا میں. تمہارا صبح سے نہیں مل رہا, وہ پڑا ہوا. ہاں وہ پڑا ہوا. اچھا. تو عید کی رونقیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بس آپ ویسے نکل جاتے ہو. جیسے آپ 14 اگست پہ آپ نے کیا ہی کرنا ہے, بس آپ گاڑی میں نکل گئے ہو. تو شاید وہ اوائڈ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ویسی کہ اناؤنس ہی دیر سے کیا ہے یا دیر سے نظر آیا ہے, یا پھر وہ مفتی صاحب اور ہمارے جو ہیں سارے پولیٹیشنز ان کی جھگڑے لڑائیاں میٹنگز, تو اینڈ میں بس انہوں نے یہ کیا. حالانکہ پتہ نہیں بند, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ عید آج ہے. گورنمنٹ اناؤنسڈ کل کی ہے نا. ہاں گورنمنٹ نے کی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ہاں شاید کی ہے. کیوں, تمہیں کیا لگتا ہے کیا کنٹروورسی ہے؟ یار میں ایکچولی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو منسٹر تھے, اب تو وہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں, فواد چودھری. آئی فالو ہم آن ٹویٹر.
So he mentioned something, he tweeted something actually, that's why I was looking for the phone. I don't remember the exact thing, but عید کا چاند کل نظر آ ہی نہیں سکتا تھا. It's scientifically impossible to observe a chand that's not there. کیونکہ بیک ان دا ڈیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی, جب بیسکلی ٹیلیسکوپس نہیں تھے, آئی گلاسز جیسے کہ نہیں تھیں, جو بیسک آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں تھی, تو آپ چاند کو آپ کو آنکھوں دیکھنا پڑتا تھا. سو آل آف دس شہادت لینی پڑتی تھی. سو سم پیپل آرگیو کہ اب اگر ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, وائی ڈونٹ وی یوز اے ٹیکنالوجی ٹو پریڈکٹ ویئر دا چاند از. اور اگر چاند آپ کو نظر آ گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن چاند کی ایک ایج ہوتی ہے, صحیح ہے, عید کے چاند کی ایک ایج ہے, وہ آپ کو اگلے 1500 سال کا, اگلے 2000 سال کا, اگلے 1 ملین ایئرس کا آپ کو پورا کیلنڈر پتہ ہے کہ کس دن آئے گا. جیسے سورج کا کیلنڈر آپ کو پتہ ہے نا کہ کہاں سے نکلے گا, کہاں کو جائے گا, کس دن کون سا دن ہے. سورج تمہیں پتہ نا, سورج کا جو کرو ہے وہ یوں کر کے ہر روز بڑھتا جاتا ہے, یوں ہوتا جاتا ہے, جی یوں ہوتا جاتا ہے, صحیح ہے, بیکاز دی ارتھ از چینجنگ اٹس پوزیشن ریلیٹیو ٹو دا سن, صحیح ہے. This is a little bit of science, but the point I'm trying to make over here that the same thing happens with the moon. صحیح ہے, مون کی ایک ایج ہوتی ہے. That's why آپ دیکھتے ہو پہلے دن چاند کریسنٹ ہوتا ہے, نظر کم آتا ہے, پھر آہستہ آہستہ 14 دن میں چاند پورا ہوتا ہے. وہ چاند ایکچولی کٹتا نہیں ہے, وہ سورج جس سائڈ سے نظر اس کو آ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے. سو چاند کی ایک ایج ہوتی ہے. اسی طرح آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ عید کا چاند آپ کو کس دن نظر آئے گا. تو وہ اکارڈنگ ٹو فواد چودھری اٹ واز امپاسبل کہ عید آج ہوتی, یعنی کہ آج روزہ تھا. لاجیکلی اسپیکنگ آج تھا, صحیح ہے, لیکن آفیشلی اسپیکنگ گورنمنٹ وائز یا جس نے بھی عید اناؤنس کیا, آفیشلی اسپیکنگ آج عید ہے. سو یار مجھے لگتا ہے کہ ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی تھوڑی سی. یا مجھے لگتا ہے کہ یار یہ میں ڈیڈ اسکن کھاتی ہے کیا یہ. بیک ٹو پوڈ کاسٹ. اچھا ہاں, میں بتا رہی تھی کہ پاکستان میں ہمیشہ عید کا ایشو رہتا ہی ہے. ہاں وہ تو مطلب آپ لاسٹ ٹائم بھی اگر جیسے فواد چودھری نے اناؤنس کرتی تھی کہ چاند دیکھے بغیر, جب چاند کی وہی جس طرح تم بتا رہے ہو کہ پتہ ہی ہے کہ چاند نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے اور چاند عید اس ٹائم پہ ہوگی, تو وہ تب بھی ایشوز کریٹ ہوئے تھے کہ نہیں زبردستی کر لیے. پاکستان میں ہمیشہ عید زبردستی کی ہوتی ہے. ایک دن پاکستان میں عیدیں ہمیشہ 2 ہی ہوتی ہیں. سب سے پہلی تو ایک پشاور کی ہوتی ہے اپیرنٹلی, میں نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے. ہمیشہ 2 ہوتی ہیں اور ہمیشہ زبردستی کی ہوتی ہیں. آپ ہمیشہ پاکستان کی عید یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی بہت زبردستی ایک دن پہلے کر لی. اگر ایک دن بعد کر لیتے تو جی نہیں ہر جگہ چاند نظر آ گیا تھا تو ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوتی ہے, انہوں نے اپنا یہ کرنا ہوتا ہے, یہ کر کے مطلب لوگوں نے بولنا ہی ہوتا ہے پاکستان کی عید پہ ہمیشہ. آپ جا رہے ہیں, آ جاؤ زمی, آپ لوگ جا رہے ہیں. انایا کہاں جا رہی ہو, ادھر آؤ, ادھر آ کے عید کے کپڑے تو دکھا دو. بس یہ لوگ اسی طرح کرتی رہیں گے. اچھا, تو عید پاکستان کی عید ہمیشہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ بس یہ ہوتے ہو کہ آج زبردستی کی ہو گئی, آج نہیں ہوئی, کل بنتی تھی لیکن نہیں کی, اور آج نہیں بنتی تھی تو آج کر لیا. تو ہمیشہ پاکستان کا عید کا یہی سین ہوتا ہے. آؤ کپڑے دکھا دو, آ کے جلدی سے آ جاؤ, جلدی سے 2 منٹس میں آ جاؤ, پھر ہم لوگ بند کرنے لگے. السلام علیکم. بس پھر آپ تو پھر کیمرے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک کر دو سب کو. پپی دے دو, شاید کو پپی دے دو. ادھر سے آؤ, گھوم کے آ جاؤ, شاید کو پپی دے دو. آ جاؤ میرا بچہ. بیٹا اتنا چھوٹا ہے. عید مبارک کہہ دو. چلو آپ لوگ جا رہے ہو. ہاں جی. اچھا وہ عید کے کپڑے آ گئے. ایک سیکنڈ بس ہم لوگ 10 منٹس میں فری ہو رہے ہیں. 10 منٹس میں فری ہو رہے ہیں. دکھا ذرا یہ میرے عید کے کپڑے. تم نے یہ نہیں پہننا؟ نہیں پہننا تو یہی تھا لیکن لیٹ آئے ہیں. اچھا گائز, اوکے الیاس یار, یہ ہاں 400 روپیہ کہہ رہا ہے. عیدی بھی مانگ رہا ساتھ ہیں. تجھے عیدی چاہیے الگ سے, وہ لے لے. ہیں اچھا ہاں, الیاس گرم کر کے لیا ذرا. سو یا کیا بات ہو رہی تھی؟
ہاں پاکستان ایکچولی یو نو اٹس اے لٹل کنفیوزنگ. مجھے اس کی اسپیسیفکس نہیں پتا کہ ڈیٹیلز نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے, لیکن جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ لونر بیسڈ ہے, وہ چاند کے اوپر بیسڈ ہے. بالکل. جو آپ کا دوسرا کیلنڈر ہے, I don't know what it's called, but it's solar calendar. السلام علیکم. وہ سولر کیلنڈر ہے. جیسے جو تمہاری ڈیٹس ہوتی ہیں جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, وہ سولر ہے. وہ سورج کو دیکھ کے ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اب صبح کے یہ ٹائم ہو گیا صبح کا. جو لونر کیلنڈر ہے, جو اسلامک کیلنڈر ہے, وہ چاند کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو جیسے سورج کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہو کہ کرسمس کس دن ہے, 25 کو اس دن ہے کرسمس. تو چاند کو دیکھ کے کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ چاند دکھتا ہے, نہیں دکھتا. کیا دکھتا نہیں دکھتا لگا رکھے. نہیں سیریسلی, بیکاز سم پیپل آرگیو کہ نہیں چاند کو آپ شہادت دیکھ کے شہادت سے ہی آپ وہ کرو گے اسٹارٹ. تو بیک ان دا ڈیز جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو نماز بھی شہادت سے ہی ہوتی تھی. کیا مطلب؟ اندازہ لگاتے تھے نا سورج کا کدھر ہے کدھر نہیں ہے. ٹائم تو ہوتے, گھڑیاں تھوڑی ہوتی تھی. ہاں لے آؤ دے دو. ایٹامک کلاکس تو ابھی آئی ہیں نا, جو گھڑیاں ہوتی تھی وہ تو ہوتی نہیں تھی. وہ آئیڈیا لگاتے تھے کہ سورج اب ادھر ہے, اچھا جی اب یہ ظہر ہو گئی ہے یا اثر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اندازہ لگاتے تھے. تو آل آف دا پیپل ہو آرگیو کہ نہیں ہم شہادت دیکھ کے, وہ یہ آرگیو نہیں کرتے کہ ہم سورج کو دیکھ کے وہ کریں گے, نہیں وہ ٹائم دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں. سو دیٹس اے لٹل ہپوکریٹیکل. لیکن اگین میں کوئی ساتھ ساری چیزیں اس طرح ہو گئی ہیں کہ اب کوئی انہیں چیزوں پہ, شہادتوں پہ, کوئی ٹیکنالوجی پہ, تو اب وہ چیزیں تو ظاہر ہے پھر ڈیوائڈ. ہم لوگ ایکسپرٹ وغیرہ نہیں ہیں, ہم لوگ ایسی ایک بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں نا کہ جو آدھے لوگ, پھر وہی بات ہے نا, ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. جس طرح ہماری ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیوائڈ ہو رہی ہیں, ساری چیزیں, ساری مینٹیلٹی, ساری آپ کی اسٹڈیز آگے سے ساری اسٹڈیز, ساری ریسرچ وغیرہ آپ کی ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اس طرح آپ کی, مجھے لگتا ہے ساری چیزیں اسی طرح آپ کا چاند اور سورج والی چیزیں بھی سامنے آ کے بیٹھ تو یہ کیا یار اوپن ہو. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ بچ کے دیکھا بدتمیزی کی تھی نا میرے ساتھ, اپنی شلوار میں پھنس گیا. اپنی شلوار میں لنگڑی دے دی یار, لنگڑی کتنی دیتے تھے. اچھا یاد ہے, there was a time, یاد آ گئی you know there was a time when کٹی was بس یہ بات ختم. یہ ناخن, انگوٹھے کا ناخن دانت میں پھنسا کے نا آواز آنی چاہیے, یہ امپورٹنٹ تھا. لنگڑی, اف واللہ کتنی چچڑ چیز تھی. کیوں نہیں ہم مطلب اس میں چپیڑے مارنی چاہیے اگلے کو؟ بالکل بھی نہیں, میرا خیال ہے لنگڑی بہت امپورٹنٹ ہے لڑکوں کے لیے. لڑکوں کے چلتے چلتے وہ تو بڑا مزہ آتا ہے. میں تو اکثر ویڈیوز دیکھتا ہوں تو پتہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو کہ لوگوں کو گر کے کہتے ہیں او شٹ یار اس کو چوٹ نہ لگ گئی ہو, بہت برا ہوا. ایک ہوتے ہیں جو انکنٹرولبلی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. ماہین ہے وہ میری فرینڈ. میں کسی کو گرتا ہوا دیکھ کے انکنٹرولبلی ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں نہیں کنٹرول کر سکتا. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ اف somebody is extremely respected, ہمارے کوئی بھی لے لو, کوئی خاندان کا کوئی بھی, یعنی کہ امیجن کرو ہمارا دماغ ایک ہی جگہ پہ ہے قسم سے. سو you know if he falls like I'll die. shit yaar میں ہنس کے پاگل ہو جاؤں گا. سوچو مجھے تو ویژنز بھی آنا شروع. یار ہاں نہیں, یہ میری فرینڈ ماہین کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا میرے منہ سے ہمیشہ نکلتا ہے کوئی بڑے سے بڑا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا گر جائے, میرے منہ سے نکلتا ہے یہ ہو گئی. اچھا جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ او آپ ٹھیک ہو, او آپ صحیح ہو, میرے منہ سے نکلتا ہو گئی. تو ماہین کا یہ کہ ماہین کو بہت ہنسی آتی ہے. ماہین کہتی ہے میں آپ کو اٹھا بھی لوں گی, میں آپ کا حال بھی پوچھ لوں گی, لیکن میری ہنسی پہ پلیز مت جانا, مجھے فکر ہے آپ کی. کوئی بندہ it's not out of hate, it's just like کہ یار it's extremely funny کہ ایک بندہ you know کوئی بندہ گر جائے, somebody fell, and especially when یہ ماہین کے ساتھ بھی بالکل یہ ہوتا ہے کہ مطلب چلتے چلتے کوئی گر گیا, یا کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی کچھ بھی ہے, وہ اٹھائے گی بھی, اس کا حال بھی پوچھ لے گی, لیکن بس اس کی ہنسی نہیں رک رہی ہوگی کہ بس میں. اچھا کینیڈا کے اندر تو سندر یہ چیز ہم لوگ بہت دیکھتے ہیں, کیونکہ کینیڈا کے اندر سنو جب پڑتی ہے, اچھا there's a term called black ice. black ice کیسے بنتی ہے کہ جب سنو ہوتی ہے نا, دب کی, بالکل نہیں دب کی نہیں, جب سنو ہوتی ہے نا تو ایک دم ٹیمپریچر جو ہے نا وہ ابو 0 چلا جاتا ہے. یعنی اگر وہ -5 ہے نا تو وہ لیٹ سے کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ +2 +2 3 ہو گیا. سورج آیا +2 3 ہوا, آئس ساری میلٹ ہوئی, میلٹ ہو کے وہ پانی بنی,
पानी बन के टेम्परेचर फौरन दोबारा माइनस में आ गया, वो बिल्कुल ग्लास आइस बन जाती है, उसको बोलते हैं ब्लैक आइस. वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वो नज़र भी नहीं आती और वो पता ही नहीं लगता कि वो किधर है किधर नहीं है. सो अक्सर हमारे कैंपसेस पे, स्कूल वगैरह पे हम लोग देखते थे कि लोग आ रहे हैं वॉक करके एकदम टांगे ऊपर, बैकपैक नीचे, स्लाइड ज़ुप, हाँ ज़ुप, और बंदा गिरता भी वो कार्टून्स में नहीं था, जो ज़ुप यानी कि लिटरली ऊपर. यार कनाडा की ईद याद आ गई यार. हाँ, कनाडा में तुम लोग की ईद कैसी होती थी? कोई यार मजे की होती है वहाँ पे. एक क्योंकि जिस कंट्री में भी यानी कि कम्युनिटीज जितनी छोटी होती है ना उतनी टुगेदर होती हैं, उतनी ज्यादा यूनाइटेड होती हैं. जाहिर है आप ऑलमोस्ट सबको जानते हो. अच्छा, सही है. मैं ये नहीं कह रहा मैं कनाडा में सारे देसियों को जानता हूँ, लेकिन आपने देखा कहीं ना कहीं होता है सबको, ठीक है. और वो यूनाइटेड भी बहुत होती हैं. तो हमारा वहाँ पे ना एक स्ट्रीट है जेरार्ड स्ट्रीट के नाम से टोरंटो में, ठीक है, जहाँ पे देसी हर किस्म के इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, नेपाली, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑल ऑफ ये हमारे खत्ते के सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं ना, वो स्ट्रीट उनकी है. अच्छा. वो टोरंटो डाउनटाउन के अंदर है कहीं पे, वहाँ पे आसपास करके है, लेकिन वहाँ पे सारी देसी दुकानें हैं, शलवार कमीज़ें वहाँ बिकती हैं. और वो बस इट्स वेरी पॉपुलर कि जब ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है ना, इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे लग जाते हैं लोग. और फिर वहाँ पे वही हरकतें होती हैं जो पाकिस्तान में होती है. स्ट्रीट के ऊपर लोग गाड़ियों से निकल के और ढोल बज रहे हैं. अच्छा, सारे गोरे लोग होते हैं, या ब्रो ईद मुबारक ब्रो, यू नो, क्यूट यार. इमरान खान के गाने लगे हुए हैं और अपना फलक शब्बीर के गाने लगे हुए हैं, या आपके बिलाल सईद के गाने लगे हुए हैं. ये सारे देसी सॉन्ग्स लगे हुए हैं. मतलब फुल देसी बन जाता है. मैंने कहा मैं अपने सारे दोस्तों को तो कवर कर लूँ ना पहले. फलक शब्बीर, इमरान खान और बिलाल सईद. इमरान खान इज नॉट माय फ्रेंड, बट बिलाल सईद एंड फलक शब्बीर आई नो ऑफ. So yeah, इन सारों के गाने लगे. ओह, आतिफ असलम is also our friend. आतिफ भाई हो गए अब वो. By the way, अब वो मिस्टर आतिफ असलम से एकदम से हमारे लिए आतिफ भाई हो गए. You know what I'm saying? But yeah. यार लेकिन वहाँ पे वो रिश्तेदारियाँ नहीं ना होती है, लेकिन हाँ उतनी नहीं होती. अच्छा, मुझे लगता है वहाँ पे फिर वो फ्रेंड्स रिश्तेदार बन जाते हैं ना कि अच्छा अब आपने पापा के उन बेस्ट फ्रेंड के घर जाना है, अब आपने मामा के उन बेस्ट फ्रेंड के घर जाना है, तो वो वाले मुझे लगता है वो फिर एक तरह से रिश्तेदार ही बन जाते हैं, क्योंकि बाहर तो यही रिश्तेदारियाँ, यही दोस्तियाँ, वही सारी चीज़ें हैं. हाँ, तो हाँ, अगेन ईद वाइब, नो मैटर वेयर यू आर, ईद वाइब इज स्टिल देयर. कनाडा के अंदर भी ईद वाइब होती है. ऐसा नहीं है कि ईद का मज़ा नहीं आता. ईद का मज़ा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता है, अनबिलीवेबल है, कंपैरिजन ही नहीं है. सही है. लेकिन एट द सेम टाइम कनाडा की ईद भी मज़े की होती है. वहाँ पे हम लोग के वाइब्स हैं, ये एक ईद वाइब्स हैं. आपका शुगल इतना लगता है कि आप सारा पेन आपका यूँ समझो कि देयर इज़ वन डे ऑफ पेन फ्री. इट्स अ पेन फ्री डे. एनी काइंड ऑफ पेन देयर इज, खुदा ना खास्ता अगर वो डेथ की पेन नहीं है ना, एनी काइंड ऑफ पेन देयर इज, दैट पेन इज गॉन ऑन दिस डे. इट्स अमेजिंग. It's crazy. माशाल्लाह बहुत हैप्पी वाइब्स होती हैं. जैसे कि मैं अभी 4 दिन पहले मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ है पैसों का. अच्छा? मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए थे ना. किसमें? टेल में तो नहीं किए थे भाई. नहीं, टेल में नहीं. अच्छा ठीक है. क्रिप्टो के अंदर कहीं पे इन्वेस्ट किए थे. आई वाज जस्ट स्टूपिड अबाउट इट. लेकिन देखो आज मैं बहुत खुश हूँ. ईद मुबारक एवरीबॉडी. ईद के बाद बात करेंगे क्या याद दिला दिया आता मुझे. ईद के बाद बात करेंगे इस बारे में कि हम लोग कैसा फील कर रहे हैं. जिमी बेबी दरवाजा बंद करो. दरवाजा बंद कर दो. हाँ, अच्छा सुंदर, we also spoke about this on the phone yesterday. We should do some शेरो शायरी before we leave people. करना चाहते हो? कोई शेर सेव है? आ जाओ सलाम कर लो. ऐसी दुनिया को और हो रही है आप ही. ओके शमालपो, अल्लाह हाफिज़. मैं खुद ही आ जाऊंगी. सॉरी गाइस. सो रिश्तेदार मामा बुला रही है. ईद आ गई. ओके आप ही. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. मैं बस आधे घंटे तक आ रही हूँ. मेरी शक्ल ही ऐसी है, तरसली नहीं है ये. आई लव यू आप ही. अच्छा यार चलो शेरो शायरी करें. हाँ शेरो शायरी यार. एक आध शेर तो होना चाहिए यार. वो मेरा कौन सा शेर था जो तुम्हें बड़ा पसंद आया था, जिसमें तुमने बहुत हंसी है. यार परफॉर्म इट, जस्ट टेल मी व्हाट इट वाज. शुरू किस तरह था? सुल्ला सेंट मी लाइक मैंने एक व्लॉग के अंदर शेरो शायरी कुछ की थी. बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं ना हम लोग व्लॉग में. धोखा मिला प्यार में. हाँ ये मैं ये भी करना है.
عرض کیا ہے میں کروں گا نا, تم مطلب میں تمہارا ارشاد تمہارا ہاں ارشاد عرض کیا ہے, ارشاد 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 شکریہ 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 چائے لے گیا شکریہ. عرض کیا ہے کہ دھوکا ملا پیار میں زندگی میں اداسی چھا گئی. دھوکا ملا پیار میں زندگی میں اداسی چھا گئی, سوچا تھا چھوڑ دیں گے اس راہ کو, کم وقت محلے میں دوسری آ گئی. واہ 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 واہ, نائس یار نائس یار, گڈ یار گڈ یار, واہ واہ واہ. ساری بات نا یہاں پہ ختم کی. جب مجھے یاد ہے جب پرانے کانسرٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے نا, تو وہاں پہ جو, کیونکہ میرا خیال ہے ہم دیسیوں کو نا پراپر کانسرٹس کرنے نہیں آتے. میں نے کچھ گورے کانسرٹس دیکھے ہیں, باہر کے کانسرٹس دیکھے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو کیری اے کانسرٹ. یہاں پہ اکثر لوگوں کو کانسرٹس نہیں کرنے آتے, جو میوزیشینز بھی ہیں یا جو وہ بھی ہے. تو وہاں پہ اب مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہوسٹ ہوتا تھا نا کانسرٹ کا, ہاں بھائی ایک کلیپنگ کر دیں جی, ہاں وہ آ رہے ہیں, آپ لوگ تالیوں سے آپ لوگ تالیاں کلیپنگ کریں جی, ویلکم کریں ان کا. ہاں جی کلیپنگ سے ویلکم کریں گے جی. ہاں رضا آ جاؤ, رضا رضا اللہ کرے نا آج کوئی رضا ہمیں لفٹ نہیں کرا رہی, پچھلی رضا بھی نہیں آئی, چلی گئی ہوگی. اچھا ہاں جی کلیپنگ کریں جی, ہاں جی ہاں بھائی واہ 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 جی, آگے جی دیکھیں جی آگے کلیپنگ کریں جی. اچھا پھر جو پرفارمنس بھی ہوتے تھے, اب میں آپ کو سناؤں گا شعر, آپ لوگوں نے کلیپنگ کر کے بتانا ہے کہ کتنا اچھا لگا آپ کو. کلیپنگ سے بتائیے گا. So because I don't think they're so cute that they're not, but they don't know how to carry shows. چاہیے ہوتی ہے یار واقعی. ہاں yeah, ابھی بیزتی ہو جائے, میں شعر سناؤں آگے سے کوئی تالیاں نہ بجائے تو میں ویسے ہی پہلے کہہ دیتی ہوں, میں آپ لوگ ایک شعر سناؤں گی, تالیوں سے ذرا سٹارٹ کریں گے, تالیوں سے ذرا ہم تالیوں سے سٹارٹ کریں گے. اور میرا یہ بھی میں نے وہیں سے کاپی کیا تھا کہ وہ جب اپریشیٹ ہاں اپریشیٹ ہاں ہاں, اب وہ جب کوئی بہت کوئی موصوف شعر و شاعری والے جو شاعر ہوتے ہیں, موصوف شاعر, موصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو بھی نہیں, یعنی کہ جو بہت ہی ریسپیکٹڈ شاعر ہوتے ہیں, دے آلویز اسٹارٹ ود مہذب. عرض کیا ہے کہ دھوکا ملا پیار میں اداسی چھا گئی. ہاں جی ہاں جی, ہاں ہے کہ نہیں, آپ کی بھی چاہیے, میرے رات کو چاہیے تھی. آدھا دھوکا ملا پیار میں زندگی میں اداسی چھا گئی, سوچا تو چھوڑ دیں گے اس راہ کو, کم وقت محلے میں دوسرے آگے باجی خود ہی کر جائیں گے. آدھا اور پھر وہ پورا یوں کر کے کچھ لوگ تو بیچ میں کیونکہ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, دائرے میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیچ میں, اچھا کچھ لوگ شعر سناتے نہیں ہے نا, پھر بیچ میں اسٹوریز آ رہے ہیں. میں نے یہ شعر لکھا تھا میں نے, مجھے پتا اللہ کی قسم, that is so accurate, you have no idea کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے شعر میں بہہ جاتے ہیں. پھر شروع کریں گے دھوکا ملا پیار میں زندگی میں اداسی چھا گئی. میں ایکچولی جا رہا تھا, دھوکا ملا پیار, دھوکا سب کو ہی ملا ہوتا ہے, مطلب پتہ ہی ہے سب کو, دھوکا تو ظاہر ہے, آپ کو تو چیز ہی ایسی ہے کہ آپ کو بھی ملا ہوگا. پیار تو ماں کا بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میاں کا بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دھوکا ملا پیار میں سے یاد ہے میں کل نکلا تو ہاں کچھ لوگ تو بہہ جاتے ہیں نا, مطلب ڈیپتھ میں. توبہ, لیکن کچھ بڑے اچھے اچھے شاعر بھی ہیں. there is یار I don't remember the name of the شاعر, but یاد ہے وہ جس نے کدی تے پیکے جانی بیگم, کیا نام ہے, بہت سنتے تھے وہ, بہت پاپا کو تو فیوریٹ ہے کدی تے پیکے جا, کدی تے پیکے جانی بیگم آوے سکھ دا سانی بیگم. تمہیں یاد ہے تھوڑا سا بینگن تک کھوا چھڈے نے دوست یار پلا چھڈے نے. آگے ہاں اس کے آگے پھر بیوی کا جواب بھی تھا, رپلائی بھی آتا ہے, پتہ نہیں اتواری کیڑے دفتر لگ دے یا پتہ نہیں کیا, وہ بھی مزے کا تھا, راتی کیڑے دفتر لگ دے, ہاں جو تو راتوں کو جا رہا ہے کام پہ, راتی کیڑے دفتر لگ دے, ہاں بڑا مزے کا تھا وہ, ہم سنیں گے. بہت ہم وائبز میں بہ گئے. اچھا سو کوئی شعر و شاعری سے شروع کرو یار, ایک آدھ شعر کرو یار. I mean TikTok is waiting for this.
Oh, do you know? Hi Rida, Zoya ne हमारी picture लगाई है, cute. By the way, I am on TikTok, but I don't upload frequently on TikTok. Okay, listen to me. A lot of people meet me on the streets, and they say, भाईजान, आप तो वही है ना TikTok वाले. तुम्हें पता है मुझे भी सारे TikToker कहते हैं. हाँ, मैंने कहा यार मैं तो TikTok पे लगाता ही कुछ नहीं. उसके बाद एक दफा मैं रैंडमली TikTok पे गया. And I saw हमारी शेरो शायरी वाली पॉडकास्ट हमने एक दो पूरी लगी हुई है वो क्लिप्स काट के there was a video जिसके ऊपर 1 million likes थे and I was blown away by that. I'm sure कि for TikTokers, if you're a TikToker and you're watching this, it's a pretty normal thing. अक्सर लोगों के आ जाते हैं, but for me that's 1 million likes. That's crazy. मैं expect नहीं करता था इतने. So thank you to whoever is copying all of these videos and uploading on TikTok. It's working out for me. Continue to do so. यार कोई अच्छा शेर ही मिल जाए. यार मैं जरा हाथ धोवा हूँ वॉशरूम से, पता नहीं क्यों. हाय बहुत स्केरी मिल गया. नहीं कोई अच्छा सा ढूंढते हैं. हाँ तो पता है एक दफ़ा बंदे ने आके जैकी श्रॉफ को कहा कि आप मुझे कोई शेर सुना सकते हैं. जैकी श्रॉफ ने कहा वेट करो. अपनी बीवी के पास गया, टाइगर पैदा कर दिया. टाइगर श्रॉफ. मैं देख रही थी कि शायद तुम्हें खुद एहसास हो जाए इस बात का. यार ये देखो बहुत स्केरी है. ओह. रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम. रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम. गफलतें मतलब हाँ अबे तू कंटिन्यू कर, तू स्टोरी सुनाना शुरू हो गई शायरों की तरह. गफलतें हाँ अब शुरू से शुरू करो ताकि लोगों को टिकटॉक क्लिप का टेक ही मिले. रोज़ शब के मेले में एक से शुरू से करते रहा कि अर्ज किया है वहाँ से शुरू करते हैं. रोज़ अच्छा अर्ज किया है. अर्ज किया है. रोज़ शब के मेले में गफलतों के मारे हम बस यही समझते हैं हमने जिसको दफनाया उसी ने मरना था. Oh, I understood that. That was deep. That was deeper than the guy who died in his grave. That was deeper than that. Shit. Than his grave? It was deeper than his grave? Oh. यानी खाली वो लोग नहीं मरते जिनको दफनाया जाता है. मतलब हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि कुछ लोग मॉरली भी मर चुके होते हैं. ओह स्केरी बात हो जाती है बहुत सारी. कौन आया? हाँ अर्ज किया है. एक गलती रोज कर रहे हैं हम. एक गलती रोज कर रहे हैं हम जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे हैं हम. हाय 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 वाजी वाह. जानी तेरे को चाहिए कौन है ये बता तू भाई को. जो मिलेगा नहीं उसी पे मर रहे. यार और तुम भी कोई ढूंढो मेरे पास. हैशटैग can't relate. कौन मुस्लिम कौन काफिर कौन जन्नती कौन जहन्नमी. क्यों ना ये इख्तियार खुदा को वापस कर दिया जाए. क्या कहते हो? कौन मुस्लिम कौन काफिर कौन जन्नती कौन जहन्नमी. क्यों ना ये इख्तियार खुदा को वापस कर दिया जाए. वो एक और बात भी थी उनकी. हो यार वो बॉय को मैंने सेव ही नहीं किया. ऐसे कैसे हो सकता है. तुम वहाँ सुकून मांगते हो जहाँ आदम को सजा के लिए भेजा गया है. जन्नत दुनिया. तुम्हें हजरत आदम को दुनिया जन्नत से निकाल दिया था और दुनिया में भेजा था सजा के लिए. और तुम दुनिया ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तुम वहाँ सुकून मांगते हो जहाँ आदम को सजा के लिए भेजा गया. यार मैं तो बहुत बह जाती हूँ. मैं तो अपने कभी कभी क्लिप्स देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने शेर के बाद ये क्या किया था. शिट. सोचो. ओह ये तुम कहाँ से ढूंढ रही हो. यार पता नहीं मैंने सेव किए मैं ये सारे. एक्चुअली हाँ मैं सेव कर लेती हूँ ना. जज्बाती सी हूँ थोड़ी. अर्ज किया है. एक सेकंड. दूरियों से फर्क नहीं पड़ता बात तो दिलों की नज़दीकियों से होती है.
دوستی آپ جیسا کچھ خاص لوگوں سے ہی ہے, ورنہ ملاقات تو روز جانے کتنوں سے ہوتی ہے. ہاں لیکن یہ بڑا ڈپ شٹ تھی برو, اٹس اے ڈپ شٹ. رخ مسجد کا کیا تھا تجھے بھولنے کی خاطر, نماز جو قابل قبول ہوئی دعاؤں میں پھر تجھے مانگ بیٹھے. یار نہیں کرو سالا مجنو. نائس یار. یہ بھی سیم ہوئے 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 عرض کیا ہے آداب. رکو شاد یہ کچھ لاگ ان براؤزر آ گیا. وہ یہ ہاں یہ ریکھتا ہے نا, یہ 2 سے زیادہ مانگتا نہیں, یہ کہتا ہے سائن ان کرو. فری ایپ. ایک سیکنڈ یار, یہ بہت مزے کا تھا. اچھا عرض کیا ہے. ارشاد ارشاد. قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو, قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو, میت اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑیں گے. قدر کر بہن کی, قدر کر بہن کی. یار ہاں یار گڈ یار. یار پلیز قدر کریں لوگوں کی یار, بی کائنڈ. یار بی کائنڈ سے یاد آیا کہ یہ کچھ زیادہ شوقی نہیں ہو رہے اپنے. کون؟ یہ اسرائیلی بوائز. ان پہ Israeli boys. That's depressing. Just sad. Sad isn't even a word. ابے میرے باپ کی کال آ رہی ہے, ابے بعد میں کروں گا تیرے کو. او بھائی دیکھتے ہیں ہمارے. اٹھاؤ. السلام پاپا. عید مبارک پاپا, کیا حال ہے پاپ؟ پوڈ کاسٹ پہ ہیں, اسپیکر پہ ہیں, لوگوں کو عید مبارک وش کر دیں. اچھا عید مبارک سب بچوں کو. کون ہے؟ نہیں بچوں کو نہیں, یہ ہو سکتا ہے کوئی بڑے بھی دیکھ رہے ہو. پوڈ کاسٹ پہ ہیں آپ, پوڈ کاسٹ. اچھا ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگ انجوائے کرو, پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. اوکے بھائی, عید مبارک, خدا حافظ. اوکے بیٹا, عید مبارک, اللہ حافظ. اتنے یار اتنے. اور میں یہ کہی تھی, یہ جو تھا نا کہ یہ بیٹا تجھے کال پہ پتہ چلے گا. اچھا جب خدا کی مسئلے سے میں. اچھا یار میں نے ہر ٹائپ کی چیز سیو کی ہوئی ہے. اچھا دیکھو یہ سارے کرو ذرا, ایک آدھ اور ہو جائے شعر. ایک اور ہو جائے. ہاں لاؤ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمہیں لگے کہ تم کسی کا. ابے یہ کون سا, یہ تو بڑی اچھی شعر و شاعری تھی. یہ شعر و شاعری تو بہت مزے کی تھی یار. کیا یار دکھاؤ نا یار. نہیں ہے نا اس میں صرف شعر تھوڑی ہے, ٹائگرز بھی ہیں. اگر صرف اللہ کو ہی مانا. یار شٹ اپ یار, بس کر دو نا, مجھے نہیں ہنسی آتی اس پہ. اچھا اچھا ہاں, اگر صرف یہ شعر نہیں ہے, یہ بات ہے. جیسے وہ تھی نا آدم والی. اگر صرف اللہ کو ہی ماننا سارا ایمان ہوتا, اگر صرف اللہ کو ہی ماننا سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا. یار مجھے اکیلے نا چھوڑا کرنے میں بہت ڈیپ ہو جاتی ہوں. ایسے جب میں یہ اکیلے میں سیو کرتی ہوں نا, تو میں ہوتی ہوں کہ یار واقعی ہم کہتے ہیں اچھا اللہ میاں پہ مانے, اس کو مار دو. بیسٹ تھنگ اباؤٹ شعر و شاعری از دیٹ دے آر تھاٹ پرووکنگ, ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اب آج کل بندہ سوچ میں چل جاتا ہے اندر کہ او ابے سالا کیا بول گیا, کیا لکھ گیا بھائی, کہ میں اللہ کو مانتی ہوں, اس کو مار دو. ہاں یہ جو بھی ہے یہ میرے مذہب کا نہیں, اس کو مار دو, اس کو مار دو. میں کیونکہ میں اللہ میاں کو مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو مطلب ویری ڈیپ. ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے مجھے لگتا ہے. تم ایک گورکھ دھندا ہو جو ہے, اس کے اندر جو شعر و شاعری ہے, that deepness is just on another level, ہے نا. میں تمہیں وہ والا جب میں نے تمہیں ساری چیزیں سمجھائی تھی, ہاں یاد ہے, تو تمہیں فل گوز بمپس اور وہ ہوئے تھے کہ یار واقعی اس کے پیچھے جو کوئی بات ہی. ہم لوگ تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ صرف ہماری جنریشن نہیں, مطلب سارے ہی ہم لوگ جو عام جو لوگ دماغ سے نہیں چلتے, ہم لوگ بہت شیلو ہیں.
ہمیں ابھی چیزوں کا مطلب چیزوں ایون شاویر ہم لوگ بھی بہت ساری چیزوں میں اس طرح ہوتے ہیں کہ او نہیں یہ چیز چھوڑ دو, کیونکہ مطلب ہم لوگ بہت ساری لڑائیاں بہت ساری چیزیں مس کرا دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اچھا ہاں نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی اس دن جس طرح ہم لوگ کل واک پہ بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں, لیکن ہم لوگ پھر بھی اس لیول پہ نہیں ہیں ابھی کہ ہمیں زندگی کا, ہمیں چیزوں کا, ہمیں باتوں کا, ہمیں الفاظ کا مطلب نہیں پتا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں نہیں آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ تم سمجھانا کیا چاہ رہی ہو. ہاں کہ ہم لوگ ابھی بہت شیلو ہیں, مطلب ہم بہت سارے لوگ ہم لوگ کو ابھی چیزوں کی ڈیپتھ کا ہی نہیں پتا. ہمیں صرف مذہب چھوڑ دیں, ہمیں دنیا کا, ہمیں چیزوں کا, ہمیں ریلیشنس کا, ہمیں ریلیشن شپس کا, ہمیں باتوں کا, تعلقات کا, بڑے چھوٹے کا نہیں پتہ, چیزیں نہیں پتہ ابھی. مجھے لگتا ہے ہم لوگ بہت شیلو ہیں ابھی, بہت پیچھے ہیں ہم لوگ, بہت پیچھے ہیں. اب یہ والی بات دیکھ لو کہ تم وہاں سکون ڈھونڈ رہے ہو جہاں پہ آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا ہے. مطلب یہ کس لیول پہ وہ بندہ ہوگا جس نے یہ بات سوچی ہوگی کہ مطلب کیا like this is just nothing, this is ہاں کہ جہاں پہ تم سکون ڈھونڈ رہے ہو crazy yaar, یا and actually that's اللہ میاں کوئی ماننا سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں بھائی میں اللہ میاں کو مانتا ہوں لیکن یہ مذہب یہ غلط ہے. اس طرح تو پھر شیطان بھی ٹھیک تھا, وہ بھی تو صرف اللہ میاں کو مانتا تھا, وہ حضرت آدم کو نہیں سجدہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ بس صرف اللہ میاں کو مانتا تھا. یار مطلب تو چپ رہے تو جانا رہے تو جانا اے دینا نہیں یار. ایک فرینڈ کی مجھے کال آئی, مجھے نا ایک فرینڈ کی کال آئی کہ وہ دبئی میں ہوتا ہے, اس کی نا کال آئی کہ او میری عید ہے تو مجھے تم نے وش نہیں کیا یہ وہ کر کے نا. تو میں نے کہا او عید مبارک. 1 گھنٹے بعد میں نے اس کو کیا, میں نے اس کو کال کی, میں بھی تیرے پاس آنا چاہیے, میرے کو بھی دے, میری بھی عید آئی, میرے کو وش کرنا. تو ہاں خیر اینڈ کرتے ہیں یار, اب 58 منٹس ہو گئے. دیکھو میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم دونوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہم نے آج سوچا ہوا تھا کہ اگر ہم لوگ سے نہ ہینڈل ہوا نا تو ہم لوگ گہروں کو بیچ میں بلا کے نا نہیں. That's also because we spoke after a long time. We did podcast after a long time. There was a lot to talk about actually. There is still a lot to talk about. Inshallah, most probably tomorrow or very soon you'll see a vlog that comes out. We attempted to make something that's unbelievable. It's definitely the biggest thing in Pakistan. Should I tell them what it is? Nahi. Should it just be a complete surprise? Haan, surprise. I think we can tell them, but let's not show any pictures. How about that? We, the entire Wolf crew, the entire team, attempted to make Pakistan's largest pizza. And we succeeded in it. And it's so big that it's actually unbelievable. It took us 2 days. Actually, 1 week of planning and making it. But when it comes out, you guys are going to love the vlog کیونکہ بہت شغل لگا بنانے میں اور بہت محنت بھی لگی, تو ضرور دیکھنا آپ اس کو. And thank you so much for watching this podcast. I guess let's just finish it. Just give your closing remarks. اگر کوئی شعر آ رہا تو عید نہیں میں بس سب کو عید مبارک کرنی ہے. وش عید مبارک everybody and please don't forget Palestine. دعا کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اور کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں. دعا مطلب دعا بہت ضروری ہے, دعا کریں. اور کچھ کر بھی سکتے ہیں اوبیسلی, کوئی جو بھی آپ لوگ کو سورسز وغیرہ پتہ ہے کہ اچھا ہم ان کے تھرو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز کریں. اور دعا سب سے زیادہ, جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے, جن لوگوں کو جیسے مجھے لگتا ہے میں اپنا پلیٹ فارم یوز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی بیٹھے, تو میں بس یہ کرتی ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں ان کے لیے. اور آپ لوگ بھی پلیز دعا کریں, اور جس کے پاس پلیٹ فارم ہے وہ اس چیز کو یوز کریں. ایک دوسرے کا بہت سخت خیال رکھیں, سخت قسم کا خیال رکھیں پلیز. اور وہ آیا تھا نا 9 جھپیاں 9 پپیاں. یار آئی تھنک اگر فیملی ہے تو کسی کو جانتے ہو, کسی کو پیار کرتے ہو, جا کے ایک جھپی دے دو, کچھ نہیں ہوتا. پاگل ہے, مروائے گا کوئی نہیں, یعنی کہ وہ ابے جا کے ایک سیکنڈ, ہیلو میری بات سنیں, یار اس کی بات نہ سنیں, یہ فضول عورت ہے. میں نے اندازہ لگا لیا جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں, جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, جو کہ آپ لوگ کے بہت قریب ہیں, جو کہ آپ لوگ کی فیملی کا حصہ ہیں. اگر آپ لوگ کے بالکل ساتھ گھروں میں رہتے ہیں, اگر آپ 4-5 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو جا کے پپیاں جھپیاں سب کچھ دے سکتے ہیں. میں تجھ سے پیار کرتا ہوں جھپی آؤں گا. ہاں نہیں, یہ غلط بات ہے. اس کے لیے آپ کو اس کے ابو سے جا کے پہلے اجازت لینی چاہیے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, میں وہ نہیں کہہ رہا تھا. گلیوں میں نکل جائے, آ جاؤ جھپی دے, جادو کی جھپی. ہم نے اونسٹ آور پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, اس پہ الاؤڈ تھا, اس پہ انہوں نے کہا تھا. نہیں بٹ یا ریممبر دیٹ. اینڈ بائی دا وے گائز, ڈو ریممبر مائی فرینڈ حسیب بھائی who is a fan who just came to the house once again.
جن کا برین سرجری ہوئی ہے, پلیز ڈونیٹ وٹ ایور یو کین. اٹس گonna mean a lot to me and it's gonna mean a lot to him. Once again, his details are down below. And once again, from Sundar and I and the entire Jaffrey house, a very, very happy Eid Mubarak to all of you. Everybody. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye-bye.